بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم انٹروڈکشن دے رہے تھے سورہ عنکبوت کا۔ تو سورہ عنکبوت میں آپ کو آپ دیکھیے گا، دیکھیں پہلی آیت سے ہی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آؤ اور صرف ایمان ہی کافی ہوگا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے تھے اور ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے، انہیں ہر طرح سے سپریس کیا جا رہا تھا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، ان کی معیشت تنگ ہو چکی تھی، ان کے کاروبار خراب کیے جا رہے تھے، ان کے جو گھریلو تعلقات تھے یعنی اپنے گھر والوں سے وہ بھی برباد ہو چکے تھے، کئی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے لیے ہر طرح سے ان کو سپریس کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت بہت سارے صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد بھی لے کر آتے تھے، یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اس میں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت جو تھے، ان کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ان پر بھی زمین تنگ کر دی گئی۔ آپ غریب خاندان سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، اور ایک دن انہی کو ان کی بھٹی میں دہکتے ہوئے کوئلوں کو لے کر ان کو زمین پر بچھایا گیا اور ان کی قمیص اتار کر ان کوئلوں پر لٹا دیا گیا، اور جب تک کہ آپ کے جسم کی چربی تک نہیں گھل گئی اور اس پر کوئلے چربی جو ہے ان کی گھل کر اور اور خون جو ہے وہ لگ کے اور وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے، تو اس وقت تک ان کو اس پہ لٹائے رکھا گیا۔ ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ اسی طرح ہمیں واقعہ پتہ ہے جو شہیدہ ہیں، پہلی شہیدہ اور پہلے شہید جو اسلام کے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، جی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت، کبھی ہمیں ملا ٹائم ہم لوگ قصص النبیین کے علاوہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پہ بھی انشاءاللہ ایک رکھیں گے کلاس، کبھی ہم ٹائم نکال سکے تو دیکھیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زمانوں پہلے یہ بیٹھتے تھے عیسائیوں میں، اور وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تھا کہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے اور حرم کا علاقہ ہے بیت اللہ کا، یہاں کہیں نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو وہ پھر اس طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور یہ حضرت ابو جہل جو ہے، ابو جہل کے چچا کے پاس یہ ملازم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حضرت ابو جہل کے حضرت تو نہیں بولنا ساتھ، ابو جہل کے جب چچا کے پاس یہ ملازم ہوتے ہیں تو وہ چچا ان کے بڑے نرم مزاج اور اچھے انسان تھے، تو وہ اپنی ایک لونڈی جو ان کے پاس تھی سمیہ، اس سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو حضرت یاسر، سمیہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بیٹے عمار تھے، تینوں اسلام لے آتے ہیں۔ اب یہ ان کے چچا کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، یہ وہ وقت تھا، اور اب یہ ابو جہل کے کو وراثت میں مل چکے ہوتے ہیں، اور ابو جہل ان پہ ظلموں کے پہاڑ توڑتا ہے، اور دونوں کو وہ پورا واقعہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بہرحال کبھی موقع ملا دورہ قرآن کے علاوہ تو اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں بھی اس سے کچھ بصیرت ملے۔ تو ان دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کفر پڑھیں، لہٰذا وہ کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے، اور پھر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کی والدہ کو اور ماں کو شہید کیا گیا، کس طرح ظلم و ستم کے ساتھ حضرت سمیہ علیہ السلام کی دونوں ٹانگیں کھول دی گئیں، اور ان کو اتنی زور سے کہ وہ ان کے جسم کے حصے جو تھے، ڈفرینٹ جو پارٹس تھے، جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں، وہ سارے چھل گئے، اور پھر انہی جگہوں پہ برچھی مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح اس حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اب یہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ تم نے یہ کلمہ جو تھا وہ دل سے نہیں پڑھا تھا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تو تمہارا یہ کلمہ کفر نہیں ہوا، تم اب بھی ایمان پر ہو، بس اللہ سے استغفار کر لو۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے واقعات ہیں اس کے ضمن میں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ صرف تم ایک کلمہ پڑھ لو گے اور بس چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں، تم پر آزمائشیں آئیں گی، تم پر سختیاں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور البتہ ہم اس سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ آزما چکے ہیں،
تم سے زیادہ آزمائشیں تو پچھلے لوگوں پر آئی تھیں، تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں، اور ضرور معلوم کر لے گا کہ کون جھوٹوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے باہر بچ نکلیں گے؟ تو بات پہلے کس کی ہوئی؟ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اللہ آزماتے ہیں، لیکن جو برے کام کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور وہ پھر دائمی عذاب ہوگا۔ تو برا ہے جو وہ فیصلہ خیال کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، تو جس نے بھی مجاہدہ کیا، مجاہدہ مراد جہاد مراد کوشش سے بھی ہوتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک نفس کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی جہاد بن نفس ہی کہتے ہیں۔ تو جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو جہاد بن نفس کرے، جہاد بالسیف کرے، کوئی بھی جہاد کرے، لیکن وہ سب کی سب کوشش کس کے لیے؟ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو پورے جہان سے، صرف تم سے نہیں بلکہ پورے جہان سے غنی ہے۔ اس کو تمہاری نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جہاد کی ضرورت ہے، نہ تمہاری رزق حلال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، بلکہ کس کو ہے اس کی ضرورت؟ تمہیں خود، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی رحیم و کریم ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ان کو ایک ایسی زندگی دے جو دائمی ہو، ایک ایسی زندگی دے جو سکون والی، امن والی ہو، ایک ایسی زندگی دے جو نعمتوں سے بھرپور ہو، یعنی جنت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر پورے انتظامات بھی فرما دیے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کو سجایا، سوارا، اس میں بہت سی آزمائشیں ڈالی تاکہ اس میں سے کھرا اور کھوٹا سا نکل آئے، اور آپ اس دنیا کی بھٹی میں سے کندن بن کے نکلیں اور جنت میں رہنے کے قابل بن جائیں۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کی زیادہ بہتر جزا دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسانوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ سے حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اور اس تخلیق کا جو پروسیس تھا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ یعنی سبب تو اللہ تعالیٰ ہے، مسبب تو اللہ ہے، لیکن سبب کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ماں باپ کو بنا دیا کہ وہ ہمارے مربی بنتے ہیں، وہ ہمارے رب بنتے ہیں۔ ہاں، مربی یعنی پرورش کرنے والے، تو وہ ہمارے پرورش کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا حق رکھا کہ جو حقوق العباد ہیں اس میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ اگر وہ تجھ سے کوشش کریں، زور ڈالیں کہ تو کسی کو میرا شریک کر، لیکن اس کے باوجود اب کیا آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا حق تو حقوق العباد میں، بندوں میں سے ماں باپ کا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا حق حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو اگر ماں اور باپ بھی تمہیں یہ حکم دے دیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہو، تو ان کا کہا مت ماننا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی اطاعت ضرور کرو، لیکن اب یہاں پر اطاعت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں ضرور بتلاؤں گا جو وہ کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں ستائے گئے تو انہوں نے لوگوں کو ستانے کو بنا لیا یا سمجھ لیا جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے تو اس وقت وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں جو دنیا جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ تو یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ منافقین کی ہو رہی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور معلوم کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے ایمان لانے والوں کو کہا کہ اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تم ہمارے رستوں پر چلو
ہم تمہارے گناہوں کو اپنے ذمے لے لیں گے. وما هم بحاملین من خطاياكم، حالانکہ وہ تو اپنے گناہوں کو ہی اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کس کا گناہ اپنے سر لے سکتے ہیں؟ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر لے سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں بھی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، تم میری بات مان لو، تم یہ کام کر لو، تمہارا گناہ میرے سر. تمہارا گناہ میرے سر، یہ بہت بڑی بات ہے جو کوئی کرتا ہے. ہم تو اس دن اپنے گناہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، تو ہم کسی کا گناہ کیسے اپنے سر لے سکتے ہیں؟ تو بے شک وہ جھوٹے ہیں، وہ البتہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور بھی بہت سے بوجھ ان کے اوپر ڈالے جائیں گے قیامت کے دن. البتہ ان سے ضرور اس کے بارے میں باس پرس ہوگی جو وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار، یعنی 950 سال تک رہے. آمن فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا، وہ جو کہ ظالم تھے. فانجیناہ واصحاب السفینۃ، اور ہم نے بچا لیا سفینے کے لوگوں کو. وجعلناها آیۃ للعالمین، اور اس کو ہم نے، اس کشتی کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. تو یہ نشانی ایک اس طرح سے بھی ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ اس سب کو نوح علیہ السلام اور اس واقعے پہ پورا بلیو ہے. ساتھ ساتھ یہ نشانی اس طرح سے بھی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو کوہ ارارٹ ہے ترکی میں، اور ایک اور بھی ملک ہے اس کے ساتھ، جیسے ہمارا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے کوہ ہمالیہ، تو اسی طرح وہاں پر ہے. اور اس میں جو جودی پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، تو وہاں پہ اس کشتی کے جب پائلٹس وہاں سے جہاز اڑا رہے تھے تو ان کو اس کشتی کے کچھ واقعی وہاں پہ ملے ہیں. اور نقشوں میں بھی آپ کبھی اس کو نیٹ پہ سرچ کیجئے گا کہ جودی پہاڑ یا پھر آپ کوہ ارارت یا پھر نوح علیہ السلام کی کشتی، تو آپ کو پکچرز سامنے نظر آئیں گی کہ جو وہاں پہ لی گئی ہیں. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ میں نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے، اور ایک جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. تو واللہ العالم کہیں وہ کوئی پہاڑ ہی بن گئی ہو کہ جتنی پہاڑ جتنی بڑی، تو وہ کشتی تھی، وہ کوئی چھوٹی عام کشتی تو نہیں تھی کہ جس کے اندر ہاتھی جیسے اور شیر جیسے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے اور اونٹ جیسے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی تھی. تو وہ کوئی چھوٹی کشتی تو نہیں ہوگی نا. تو پتہ نہیں وہ کسی پہاڑ کی شکل میں ہی واللہ العالم موجود ہو، لیکن بہرحال ابھی اس کا کنفرم تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن کچھ اس کے آثار، یعنی جہاں پہ وہ رکی تھی تو اس جگہ پہ وہ ایک امپیکٹ، ایک امپریشن بنا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں زمین پر. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے سوا نہیں کہ تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک اللہ کے سوا تم جن کی پرستش کرتے ہو، لا یملکون، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، لکم تمہارے لیے رزقاً، کسی قسم کے رزق کا. فابتغوا عند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس تلاش کرو رزق کو. وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کے شکر گزار بنو. الیہ ترجعون، کیونکہ تمہیں اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، اگر تم جھٹلاؤ گے تو اس طرح جھٹلا چکی بہت ساری پہلے قومیں تم سے پہلے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ان کے رسولوں پر بھی یہی تھا کہ انہوں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کی اور تبلیغ کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صرف پہنچا دینا ہی ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں پھر دوبارہ لوٹانے پر بھی اللہ قادر ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. قل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ سیرو فی الارض، تم دنیا میں چلو پھرو، سیر کرو. فانظروا، پھر دیکھو کہ کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ، تم دیکھو کہ اس نے کیسی پیدائش کی ابتدا کی، پھر اللہ اٹھائے گا دوسری اٹھان، یعنی دوسری بار. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم نے اس قرآن میں ہی الحمدللہ جتنا ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، کئی ہم نے مثالیں پڑھی. اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین میں چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں. اوپر سے صرف پانی برستا ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور زمین میں سے ایک زندگی کی علامت ہری بھری گھاس، ہری بھری فصل اور رزق ہمیں نظر آتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی گھاس اور وہی فصلیں اور وہی لہلہاتے ہوئے کھیت جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، اور پھر سوکھ کر پھر سے خشک خس و خاشاک ہو کر اس زمین کا حصہ بن جاتے ہیں. تو کیا ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتی، یہ پورا ایک سائیکل، یہ پروسیس ہمیں نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے رہے ہیں
اور موت بھی دے رہے ہیں، پھر اسی سے زندگی دے رہے ہیں، پھر اسی سے موت دے رہے ہیں. تو اگر یہ سائیکل سائنس والوں کو سمجھ آ رہا ہے، ہاں بایولوجی والوں کو سمجھ آ رہا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں آ رہا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جب اس پر قادر ہیں اور ہماری آنکھیں ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی ایک کن سے ہی ہماری پورے جسموں کو اٹھا کر حشر کے میدان کی طرف لے جائیں. وہ جس کو چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے اپنا رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور نہ تم زمین میں اس کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں. تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور ہماری ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ تم اسے قتل کر ڈالو یا اس کو جلا دو. تو کس کی بات ہو رہی ہے پیچھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے اللہ کی حقانیت کا دعویٰ کیا اور ان کے بتوں سے بیزاری کا دعویٰ کیا، تو ان کو کیا کہا کہ قتل کر ڈالو یا تم اس کو جلا ڈالو. سو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. تو جب اللہ، کیا ہے ہمارے لیے نشانی ان تمام واقعات میں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے ساتھ کھڑے رہو گے، صبر کے ساتھ، تو بے شک آزمائش آئے گی، جیسے کہ آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے، گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، ایک ٹھنڈا باغ بنا دیا. تو ایسے ہی ہماری زندگیاں بھی ہیں. جب ہم اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور صبر سے اسی کی راستے پہ چلتے رہتے ہیں مخالفین کی مخالفت کے باوجود، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں. اور ابراہیم نے کہا اس کے سوا نہیں کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں دنیا کی زندگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ابراہیم نے کہا کہ اس کے سوا نہیں کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرے گا. اور ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس دن تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط، پھر اس پر ایک اور ہمیں لوط علیہ السلام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوط علیہ السلام کے جو رکو نمبر کون سا ہے یہ؟ اچھا ابھی تو چل رہا ہے 25. ہاں، تو اب یہ جو ہمارے جتنے بھی قصے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو جو 4-5 مضامین اور علوم بتائے تھے جو ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں، اس میں سے ایک تھا تذکیر بایام اللہ. تذکیر بایام اللہ، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں یاد دلاتے ہیں وہ دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کوئی عذاب نازل کیا یا اس پر اپنی کوئی رحمت نازل کی. تو وہ ہے اللہ کے ایام، اللہ کے دن. تو ان دنوں کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں ایسے. تو کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام پر؟ اس کی قوم نے ایک عذاب ڈالنا چاہا، اس کو جلانا چاہا، اس کو آگ میں ڈالنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس آگ کو باغ بنا کر، پھولوں سے بھرا ہوا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں سے کی نہریں بہ رہی تھی اس میں، اور ایک خوبصورت باغ تھا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی بایام اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے دنوں کو بتایا کہ دیکھو میں ایسے مدد کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہمیں تذکیر بایام اللہ لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے. اور وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا. تو پھر اس پر لوط ایمان لایا اور اس نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا، وطن چھوڑنے والا ہوں. یہ ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. بے شک وہ یہ غالب حکمت والا ہے. ہم نے ابراہیم کو عطا فرمایا تھا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے اس کا اجر دیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے تھا. ہم نے بھیجا لوط کو، یاد کرو جب اس نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک تم بے حیائی کا کام
کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل, کیا تم واقعی مردوں سے فعل بد کرتے ہو اور راہ مارتے ہو, ڈاکے ڈالتے ہو. تو صرف یہ نہیں کہ ان کے ہاں یہ فعل بد تھا, بلکہ بہت ساری دوسری برائیاں تھی, جس میں سے ایک یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ رہزن تھے, ڈاکے ڈالنے والے تھے, اور تم اپنی محفلوں میں کرتے ہو وہ کام جو کہ ناشائستہ حرکت ہے. تو یہ بالکل کھلم کھلا اس کام کو کرتے تھے, بالکل ایسے ہی جیسے بہت سارے مغربی ممالک نے آج جو ہے وہ جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, مردوں کا مردوں سے یا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ نکاح, اس کو جائز قرار دیا ہے. تو ہاں ہوموسیکشولیٹی, تو ہوموسیکشولیٹی کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے اور قانونی حیثیت اس کو دے دی ہے. تو یہ بھی ایسا ہی تھا کہ قوم لوط میں بھی یہ برائی تھی, اور دیکھیں اس برائی کو کس طرح سے آج جو ہے وہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, تو اب کیا دعا کرتے ہیں وہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم مفسد پر میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, اور جب آئے فرشتے, اب یہ وہ واقعات ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اب اس سے پہلے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر کچھ خوشخبری دینے والے آئے, یعنی فرشتے آئے, اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. کس کو؟ یعنی قوم لوط پر. انہوں نے ایک ان کو بری خبر دی کہ قوم لوط کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں, اور ایک اچھی خبر کیا دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی. تو ایک ہی فرشتے تھے, خوشخبری بھی لے کر آئے تھے اور عذاب بھی لے کر آئے تھے. قال ان فیہا لوطا, ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط بھی تو ہے, وہ تو اچھے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, تو فرشتے بولے کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے, البتہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے, لیکن ان کی بیوی اس کو نہیں بچایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا, اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے گھبرا گئے. پہلے نبی تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے, لیکن کیوں گھبرا گئے کہ اپنے قوم کی گندی طبیعت کو جانتے تھے, اس وجہ سے گھبرا گئے. اور وہ فرشتے تھے, انتہائی خوبصورت تھے, اس لیے وہ مزید گھبرا گئے, اور انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں. فرشتوں نے کہا تم ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ, بے شک ہم تیری بیوی کے سوا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, اور پھر ہم نے اس بستی پر آسمان سے, بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے ہیں. البتہ ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑی رکھی ہیں جو عقل رکھتے ہیں. تو کچھ نشانیاں ان کی ہیں, ڈیڈ سی ہے, اور ڈیڈ سی کے ارد گرد کچھ کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں سدوم اور آمورہ کی بستیوں کے. تو لیکن ان کی بستی کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ خاص جہاں پر یہ کام ہوتا تھا تو اس بستی کو پہلے تو پتھروں کی بارش ان پر کی گئی تھی, اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس زمین کے اس ٹکڑے کو ہی اکھاڑ کے اس کو الٹ دیا جائے. اور کہا یہ جاتا ہے, واللہ العالم کے ساتھ کہوں گی, کہ جو ڈیڈ سی بنا ہے تو اس کا کوئی سورس نہیں پتہ چلتا کہ جیولوجی, اگر اس کو جیولوجی والے جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ یہاں پہ یہ سمندر بنا کیسے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو الٹا تھا تو وہ ڈیپتھ آ گئی تھی اس جگہ میں, زمین میں اتنی دور سے الٹنے سے, اور وہاں پہ جو پانی جمع ہوا ہے وہی ڈیڈ سی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس جگہوں پہ عذاب آتا ہے نا وہ منحوس ہوتی ہیں, ادھر کچھ نہیں ہو پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے, کوئی مچھلی بھی اس میں قیام نہیں کر سکتی. تو وہ الہ مدین اخاہم شعیبہ, اور پھر ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اور اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے آخرت کے دن کے امیدوار رہو, زمین میں فساد مت مچاؤ. پھر انہوں نے جھٹلایا تو ان کو آ پکڑا ایک زلزلے نے, پس وہ صبح کو اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے تھے, اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو بھی اور سمود کو بھی. تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو چکے ہیں, شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بھلے کر کے ان کو دکھا دیے تھے. اور پھر ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو, اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے, تو انہوں نے تکبر کیا. ان تمام لوگوں نے تکبر کیا. اب قارون کو تو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو, فرعون کا بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا. حامان کے متعلق میں نے کوئی نشان لگایا تھا, اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا, تو حامان کے متعلق بھی یہی تھا کہ وہ تو قارون کا ہے, کسی دینی عہدے پر تھے.
हाँ, मैंने पिछली बार आपको यही बताया था, लेकिन कुछ और भी मुझे इसमें कुछ इन्फो मिली थी, तो मैंने सोचा था कि वो आपसे शेयर करूंगी, लेकिन बहरहाल वो कहीं मुझसे पेज ही मिस हो गया। तो चलें, वही जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वो जो हारून जो फिरौन था, वो बनी इसराइल में से ही अपने लिए लोग तलाश करता था। सेम ऐसे ही हामान भी था कि उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो किसी दीनी उस पे था, यानी पोस्ट पर था, और उस दीनी तौर पर वो एक इन्फ्लुएंशर्स में उलमा में से था। तो उसको भी उसने खरीद लिया था, ताकि वो जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर दो तबके तुम्हारे यहाँ ठीक हो जाएं तो पूरी की पूरी उम्मत ठीक हो जाती है, और वो कौन है? हुक्मरान और उलमा। और अगर दो तबके खराब हों तो पूरी पूरी कौम ही खराब हो जाती है, यानी हुक्मरान और उलमा। तो ये जो उलमा और हुक्मरान होते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये किसी भी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। तो ऐसे ही उसने किया था कि उसने कारून को भी लिया, इसी तरह उसने बनी इसराइल में से हामान को भी लिया, ताकि वो उनको अपने फैसले उस पर ठूंस सके। और फिर क्या होता है कि ये जो इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं ना, ये अपनी बातों से और बता देते हैं कि जी हम ये हमारे हक में क्या बेहतर है। ये क्या कहते हैं कि ओपिनियन मोल्ड करने का काम करते हैं, कि ये ओपिनियन चेंज कर देते हैं लोगों का। अगर लोग हक पे होते हैं तो उनको कोई ऐसी बात समझा देते हैं कि उनको कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है अगर तुम ये फला काम कर डालो। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ, हम तो गुनाह सवाब में पढ़ते हैं बहैसियत मुसलमान, लेकिन फिर जो उलमाए हक के अलावा उलमाए सू होते हैं ना, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी बड़ी पक्की हासिल होती है, क्योंकि उन्होंने साथ चलना होता है, तो फिर क्या होता है कि वो हमारे जो ओपिनियंस होते हैं ना, उनको मोल्ड करने के लिए वो अपनी जो इल्मियत है उसको झाड़ते हैं। आपको पता है ये जो इल्म है ना, ये इल्म का तकब्बुर भी बहुत बुरा होता है। और अगर इल्म के साथ आप चाहें तो लोगों को अच्छी तबलीग करके उनको दीन की तरफ भी ला सकते हैं। और यही इल्म का हुनर आपको वो तरीके भी सिखा सकता है कि जिसके ज़रिए से आप लोगों को दीन से मुतनफ़्फ़र कर दें, या फिर उनको दीन पर रहते हुए भी दीन पर ना अमल करने के तरीके समझा दें। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल आम है। हम बहैसियत नाम मुसलमान हैं, हम निकाह भी अपने मुसलमानों की तरह करते हैं, हम अपने बच्चे का खतना भी कराते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और दीन है ही क्या? सिर्फ यही चंद चीज़ें तो हमने पकड़ी हुई हैं। और हमारे जो आका हैं बड़े, वो भी यही कहते हैं कि बस तुम ये सारा कुछ करते रहो, हम तुम्हें इसके लिए फैसिलिटीज़ भी देंगे, हम तुम्हारे मस्जिदें भी बनाएँगे, हम तुम्हारे मदरसे भी तुम्हें तुम्हें उनके लिए भी फैसिलिटीज़ देंगे। तुम सब कुछ करो, लेकिन हमारी हमारी पॉलिसीज़ को मत छेड़ो। तुम सूद पर बात नहीं करोगे कि सूद गलत है या नहीं है। तुम इस पर बात नहीं करोगे। बस तुम अपना अल्लाह अल्लाह करते रहो, अपने खानकाहों में बैठे रहो। तो यही हामान ने भी किया, ठीक है? यही हामान ने भी किया। तो कारून, फिरौन और हामान, तो इनके लिए क्या कहा? लक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात इनके पास मूसा खुली निशानियों के साथ आए, तो उन्होंने तकब्बुर किया। फिल अर्ज़ि वमा कानू साबिक़ीन, तो इन सब से खिताब किसने किया था? मूसा ने किया था। मूसा सिर्फ फिरौन दरबार में जाके उससे नहीं खिताब किया था, उसने इन तमाम लोगों से जो इन्फ्लुएंशियल्स थे और जो फिरौन के चेले बने हुए थे, इन सबको उसने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब के सब इनकार कर गए। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिहिम, तो हमने हर एक को उनके गुनाह की वजह से पकड़ा। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, तो जिन पर हमने पत्थरों की बारिश भेजी, और इनमें से बाज को चिंगार ने आ पकड़ा, और इनमें से बाज वो हैं कि उनको जमीन में धंसा दिया, और इनमें से बाज वो हैं कि जिनको हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करता, मगर ये खुद पर खुद जुल्म करने वाले थे। मसलुल लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे मददगार बना लिए, कमसल अनकबूत, बहुत प्यारी ये सूरत का नाम भी अनकबूत है, मकड़ी की तरह उनकी मिसाल है। मकड़ी के मानंद है वो। इत्तखज़त बैतन, वो कितनी मेहनत से घर बनाती है, और बहुत एक बड़ा घर बनाती है। मकड़ी कहाँ-कहाँ तक जाल फैला देती है ना, तो कहा इतना बड़ा घर बनाती है। वो इन्ना औहनल बुयूति लबैतल अनकबूत, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर घर किसका है? वो मकड़ी का है। काश के वो जानते होते। तो ये दुनिया में जो दुनिया कमा रहे हैं, ये जो दुनिया में अपने लिए एसेट्स बना रहे हैं, ये जो दुनिया की खातिर दीन को बेच रहे हैं, तो ये तो अपने लिए दुनिया का जो घर उस्तवार कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मकड़ी का घर जो इंतहाई कमजोर होता है। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै, और बेशक अल्लाह जानता है जो वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा। हुवल अजीजुल हकीम, तो अल्लाह ताला कैसा है? जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला कैसा जबरदस्त है? किस पर?
غالب ہے کس پر؟ وہ جو کہ اللہ کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تلک الامثال، یہ مثالیں ہیں، نضربھا، ہم نے تم پر بیان کی ہیں لوگوں پر، وما یعقلھا الا العالمون، اور نہیں انہیں سمجھتے مگر وہ جو کہ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، عالم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ، تو بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں ان پر جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رکوع میں کیا خطاب ہے کہ آپ جو حق کے خلاف ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان کی پرواہ مت کریں اور اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اتلو ما اوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور نماز کو قائم کریں، بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ بے حیائی اور بری باتوں سے اور منکر سے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد تو سب سے بڑی بات ہے بھائی، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد یا ذکر وہ تسبیح پڑھنا ہی ہے؟ نہیں، وہ بھی ہے بے شک، لیکن اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ 24 آورز، اپنے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے مستحضر پائیں۔ آپ کے ہر کام، آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر ایکٹ جب آپ اس کو کر رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں پہلے کہ کیا یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کیا اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ سوچ کے جب ہم کام کریں گے تو یہ ہے اللہ کی یاد، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، الا باللتی ہی احسن، تو کیا فرمایا گیا کہ ان سے اس طرح سے آپس میں بحث کرو، مناظرہ کرو کہ جو احسن طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ ان کے آگے بیٹھو، گالی گلوچ پر مت اتراؤ۔ الا الذین ظلموا، مگر جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا الہ واحد ونحن لہ مسلمون، اور تم کہو ان سے کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اترا ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اترا ہے۔ یعنی ہم تورات، انجیل، زبور، قرآن اور جتنے بھی پہلے صحیفے گزر چکے جن کا شاید ہمیں علم بھی نہیں، تو ہم سب پر ایمان لائے، اور ہمارا معبود معبود واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ تو تبلیغ کا بھی یہی اصول ہے کہ کم ٹو دا کامن ٹرمز۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو کامن ہے نا، وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کی طرف آؤ۔ پھر اگر وہ جن کتابوں کو مانتے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو جب ان کے دل نرم کرنے تو پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ ہم بھی تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف نازل کی کتابیں، پس جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور اہل مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نزول قرآن سے قبل کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں یہ دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ نبی یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جس سے وہ پڑھ کر انسان کیا ہو جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے نا، تو وہ پڑھ کے عالم نہیں بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان پر نازل کیا وہ وہی تھا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھا بھی نہیں، رائٹ ہینڈ سے لکھنا ہوتا ہے، نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا تھا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے، جب وہ نبوت کا دعویٰ کریں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں یہ تو پڑھے لکھے بندے تھے، یہ تو کسی سے لکھوا کے لے آئے ہوں گے، یا انہوں نے اپنے سے پڑھ لکھ کے اس کو بنا لیا ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس صورت میں البتہ حق شناس شک کرتے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق شناس
بھی شک میں آ جاتے اگر ان کو امی نہ بنایا جاتا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیتیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحدوا بآیاتنا الا الضالون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ بولے اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں یا معجزات کیوں نہیں اترتے۔ یہاں پہ آیات سے مراد معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پچھلے انبیاء کو معجزات دی، حصی معجزات سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ سینس کر سکیں، جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ چھو سکیں، جس کو آپ سن سکیں۔ کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو قل انما الآیات عند اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہ جیسے پچھلے نبیوں نے کہا تھا کہ ہم تو معجزہ لانے کے قابل نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جتنے معجزات ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ انما انا نذیر مبین، میں تو صرف کیا ہوں، ایک ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ کافی ہے میرے لیے، کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے لیے اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر میعاد نہ ہوتی مقرر تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ کہے گا اس کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے لوگو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ میری زمین تو بہت وسیع تھی بس میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر تمہیں یہاں تنگ کیا جا رہا ہے تو تم بے شک ہجرت کر لو، لیکن تم نے میری عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری ہی کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم انہیں ضرور جنت میں جگہ دیں گے، بالا خانے ہیں اس میں، بڑی ہائی رائزنگ ہے وہاں پر، بڑے بڑے فلیٹس تم لے سکتے ہو، جیسے تمہیں ارمان ہوتا ہے نا کہ دبئی میں جا کے کوئی ایسی جگہ لو، نہیں، وہاں پہ بہت بالا خانے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ نعم اجر العالمین، کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، کن کا اجر ہے یہ؟ وہ جو صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو انہیں اٹھاتے ہیں اپنی روزی، اچھا، اور جو انہیں نہیں اٹھاتے اپنی روزی، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ یعنی وہ، ہم تو ایسے ہیں نا کہ ہم تو ایسٹس رکھتے ہیں، ہم تو گھر میں فریج میں بھی رکھتے ہیں، ہم تو کھانا بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ایسا رزق دینے والا ہوں کہ بہت سے جانور ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چڑیا جب صبح اٹھتی ہے تو اس کے پاس، اس کے گھونسلے میں ایک دانہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتی تھی، کہ جب وہ شام کو گھر اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ تو تمہیں بھی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ البتہ اگر تم ان سے پوچھو، جی ابھی 2 منٹ ہے، میں دعا کرا دیتی ہوں۔ البتہ اگر تم ان سے پوچھو کس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کہاں الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، وہ ضرور کہیں گے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمام تعریفیں، قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں مگر اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، بہرحال ہم دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ سب کی خواہش بھی تھی کہ دعا نہیں ہو پاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ آپ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ نہ قرآن میں آنے والے یہ قصے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ریپیٹڈلی آتے ہیں، ان کا بار بار آنا بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری یہ زندگی یہ بے مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے یہ آرام کے دن بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ جو آپ ہم پر
عذاب یا کوئی جس طرح کے آج کل کورونا کا آیا ہوا ہے، یا اللہ اس کا آنا بھی بے مقصد نہیں ہے، یا اللہ ہم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں یا اللہ وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہماری عقل بہت محدود ہے، وہ اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی کہ یا اللہ ہم ان کے مقاصد جان سکتے، لیکن ایک چیز سے یا اللہ ہم بالکل باخبر ہیں کہ آپ بار بار اپنے اس قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میں نے اپنے لیے رحمت لازم کر دی ہے، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ سے دعا کر رہے ہیں، آپ سے التجا کر رہے ہیں، ہم سب بہنیں آپ